آپ کا نام کیا ہوا سب سے پہلے؟ عباس ہاشمی. یس 7 نیوز کو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آپ ٹاؤن ہال سیوان میں آ کر کے اردو کے پروگرام میں شامل ہو کر کے آپ نے اردو کے فروغ کے لیے اردو کو میسج کو پورے بہار تک بڑھانے کے لیے آپ یہاں آئے. میں اس کو مبارکباد تہہ دل سے میں مبارک. جس طرح سے بتایا جا رہا ہے کہ شراب مطلب سب سے بڑا برائی کا لت ہے، اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ دیکھیے شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے. مانیہ نتیش کمار بہار سرکار نے جب پروگرام بنا کر کے اسپیشل پروگرام بنا کر کے پورے بہار واسیوں کے لیے ایک میسج دیا ہے اور جنگ تک جو ہے اردو وبھاگ کے مادھیم سے بھی جو ہے آج ٹاؤن ہال میں پروگرام ہو رہا ہے کہ واقعی شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے. آج کے یہ سلطان عباس ایک بچہ جو ہے انٹر میں اسلامیہ ہائی اسکول کا چھاتر جو ہے بولا ہے کہ اگر شراب جو ہے گھروں میں کسی بھی گارجین کو اگر لگ جائے تو بچہ جو ہے باپ کی موجودگی میں ہی بچہ یتیم ہو جاتا ہے. اگر کسی شوہر کو اگر شراب کی لت لگ جائے تو شوہر کی موجودگی میں شوہر کے جیتے بھی جو ہے وہ عورت جو ہے وہ بیوہ بن جاتی ہے. اس لیے میں نتیش سرکار کو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ واقعی شراب کی پابندی رہنی چاہیے اور شراب تمام برائیوں کی. چلیے شراب پہ تو بہت بات ہو گئی. شراب کس طرح سے بتایا جا رہا ہے بہار میں بڑھ رہی ہے، لیکن شراب یہاں پہ لوگ دکھایا جا رہا ہے کہ شراب سے آئے دن لوگ مر بھی رہے ہیں. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے بات تو ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ جب ہم اسپرٹ پیئیں گے تو ہم نہیں مریں گے تو ہمارا بچہ مرے گا. اسپرٹ کی فیکٹری شراب میں تو نہیں ہے، بہار میں تو نہیں ہے. شراب کا کارخانہ تو بہار میں نہیں ہے. شراب تو فل فلیگ میں بند ہے اور وہی اسپرٹ پی کر کے لوگ جو ہے آج مر رہے ہیں اور دوشی دے رہے ہیں سرکار اور اسی موت کو روکنے کے لیے شراب بندی لاگو کی گئی ہے. اس لیے کہ غلطیاں انسان کرتا ہے اور لعنت شیطان پہ بھیجتا ہے. اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ غلطی بہار سے ختم ہونی چاہیے شراب کی، جس سے جو ہے پورا بہار جو ہے شراب سے بھے مکت ہو جائے اور باپ جو ہے اپنے بیٹے کو اپنے پریشرم کی کمائی سے اپنے بیٹے کو ایجوکیشن دے، آگے بڑھے بہار بڑھے، بچہ بڑھے اور آنے والے دن میں ہمارا ہندوستان آگے بڑھے. اردو زبان سے بھی محبت کرے، اساتذہ سے بھی محبت کرے. سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اساتذہ سے محبت کریں، اس کے بعد سے اردو سے محبت کریں. جب اساتذہ سے محبت کریں گے تو اردو زبان بھی سیکھ لیا. جب اساتذہ ہمیں اردو میں بولیں گے تو میں تو ضرور اس سے اردو میں بولوں گا. تو یہ ضرور ہے کہ اردو سماج کا ایک بہت ضروری ہے کہ پورے ممالک میں اردو پھیل جائے گی اور اردو کی شخصیت زیادہ بیٹھ جائے گی اور لوگوں میں مانگ ہو جائے گا کہ اردو ہمیں ضروری ہے، اردو چاہیے. مگر ہم اپنے بچوں کو ہم اپنے بچے کو کالج تو بھیج رہے ہیں مگر انگلش پڑھا رہے ہیں. ضروری ہے انگلش پڑھے، ہر چیز پڑھے، سائنس بھی پڑھے، ضروری ہے. مگر یہ بھی کوشش کرے کہ اپنے بچے کو سبجیکٹ میں اردو لیا جائے. میں اپنے چند اشعار سے میں اپنے السلام علیکم. سید علی نامی، شارب عباس، شہباز علی جا سکتا ہے. اسی طرح ایک قوم کا ذریعہ تعلیم کے اس قوم کی تعمیر و تشکیل میں اہم کردار ادا کرتا ہے. چنانچہ جو قومیں اپنی زبان کو ذریعہ تعلیم کے طور پر نہیں اپناتی ان کے نونہالوں میں وہ قومی کردار پیدا نہیں ہوتا جو اس قوم کی امنگوں اور عزائم کا آئینہ دار ہوتا ہے اور نہ ان میں وہ ثقافت و کمالات پیدا ہو سکتے ہیں جو ان کے انفرادی شناخت کا حوالہ سنتے ہیں. جناب عالی ہم سے لاتے جا رہے ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اردو جیسی شیریں زبان سے ہمارے سب سے دور ہوتے جا رہے ہیں، جو صحیح نہیں ہے. ملکوں میں قومی زبان یاد رکھیں، دنیا کے کتابیں اردو میں بھی دستیاب ہیں. لہذا میری خواہش ہے کہ اگر ہم اپنے بچوں کو اردو میڈیم تعلیم نہ دلا سکتے، آپ سب کے سامنے بولنے کا موقع فراہم کیا گیا ہے. اس سے آپ کے علم میں تو اضافہ نہیں ہوگا لیکن میری اصلاح ہو جائے گی. آپ کے سامنے میں شارب عباس آج یہاں اردو زبان کی اہمیت اور ضرورت پہ کچھ زبان کا اظہار دوسرے تک اپنے احساسات اور بات پہنچانے کے لیے بے حد ضروری ہے. ہم زبان کے ذریعے اپنی ہستی کا اظہار کرتے ہیں، اپنے خیالات کو دوسرے انسانوں تک پہنچاتے ہیں. ہماری زبان جس قدر شائستہ اور عمدہ ہوگی اسی طرح ہمارے خیالات کا اظہار مؤثر اور بہتر ہوگا. یہی وجہ ہے کہ ہر قوم اپنی
زبان پر فخر محسوس کرتی ہے. اردو زبان ہماری آن بان شان اور جان ہے. اردو زبان ہماری پہچان ہے. اردو زبان ہماری تہذیب و ثقافت میں وہ اپنے ساتھ اپنے پریوار کو بھی برباد کر رہا ہے. وہ اپنے ساتھ اپنے بہن کو بھی برباد کر رہا ہے. وہ اپنے ساتھ اپنے بیوی کو بھی برباد کر رہا ہے. وہ اپنے ساتھ اپنے بچوں کو بھی برباد کر رہا ہے. شاید میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شراب اتنی بری لت ہو گئی ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ سارا معاشرہ اس شراب ہوتے جا رہا ہے. ہمارے ملک کے اندر ایک سال کے اندر 70 لاکھ سے زیادہ شرابی آدمی ملے ہیں. ہمارا ملک اس میں اتنی تیزی سے شراب نوشی کا شکار ہوتا جا رہا ہے کہ اس کا کوئی حل ہی نہیں ہے. شراب اتنی بری لت ہے کہ وہ کئی بچوں کو یتیم کر دیتا ہے. شراب اتنی بری لت ہے کہ وہ کئی بیویوں کو بیوہ کر دیتا ہے. شراب اتنی بری لت ہے کہ وہ کئی ماؤں کے سہارے کو چھین لیتا ہے. شراب اتنی بری لت ہے کہ وہ اپنے جگر کے ٹکڑوں کو چھین لیتا ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں دیش میں کیوں ہے. ہمارے وزیر اعلیٰ جناب نتیش کمار جی نے 2013 میں شراب بندی قانون کا اعلان کیا. اس کے بعد سے بہت سارے بہنوں کے بھائی بچے. اس کے بعد سے بہت سارے بیویوں کے شوہر بچے. اس کے بعد بہت سارے بچوں کے والدین بچے. پھر اس کے بعد 2016 سے لے کر کے 2022 تک بی سی سی کے رپورٹ کے انوسار 5 لاکھ سے زیادہ شراب بندی کے قانون کو توڑنے والا کیس درج ہوا ہے. میں یہ پرشاسن سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ شراب بندی قانون لاگو ہونے کے بعد پھر اسے کیوں توڑا گیا. یہ اتنے کیس کہاں سے درج ہو گئے. تو شاید وجہ شراب اتنی بری چیز ہے کہ اس کو میں بیان نہیں کر سکتا. میں اپنے استاد کرام کی ایک بات کہہ کر اپنی جگہ لیتا ہوں. میرے استاد نے بتایا تھا کہ شکریہ. اب امتیاز احمد میموریل گرلس اسکول کی انتظامیہ کا کہ انہوں نے اس اردو کی محفل کو کامیاب بنانے کے لیے کامران بنانے کے لیے ابھی صرف ایک فون اور انتظامیہ کے تہہ دل سے شکر گزار ہے. جس کو سننے میں بہت لطف آتا ہے, جس کو سننے میں ایسا لگتا ہے کہ ہم ہمیشہ یہ وقت سنتے رہیں یا پاس سنتے ہی رہیں. کہ بچے خود پا نہیں رہے, سیٹ خالی چلی جا رہی ہے کیونکہ کوئی انرس اردو سے کم نہیں کرا. اس کو کوئی زیادہ اس کو یہ نہیں سوچ بھی ڈالی نہیں جاتی ہے. اور ہمارے کچھ ہے جو اساتذہ کرام میں کچھ پروفیسر لوگ ہیں کہ جو اردو کو بچائے ہوئے رکھے.